میں آج اس رمضان کی 6 تاریخ تمام اعمال کی میں شرکت کے لیے آپ سب کا بہت مشکور ہوں، اور بس ایک بند حضور کی شان میں مقدس کا پیش کرتا ہوں، شاید کسی قابل ہو۔ ارشاد ڈاکٹر صاحب، بسم اللہ۔ 40 سال چپ رہا سلطان بہروبر، اللہ اکبر۔ 40 سال چپ رہا سلطان بہروبر، شاید کسی کو ڈھونڈتی تھی چشم منتظر۔ کیا کہنے، سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ، 40 سال چپ رہا سلطان بہروبر، شاید کسی کو ڈھونڈتی تھی چشم منتظر، آخر افق کے کعبے سے تالے ہوا قمر۔ واہ واہ، آخر افق سے کعبے کے تالے ہوا قمر، فیضان نور حق سے چمک اٹھے بامدر۔ اللہ، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، کیا کہنے، ماشاء اللہ، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ غرور سے، واہ واہ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کیا کہنے، نعرہ حیدری، علی حق ہے۔ اب میں مائک دے رہا ہوں ہمارے نیچرل ناظم ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، مہدی صاحب کو، جو ہمیشہ ہی ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت ماشاء اللہ، بے شک ماشاء انجام اللہ، دیتے ہیں۔ مولا ان کی توفیقات میں اور اضافے فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بسم شکریہ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، شکریہ ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ، شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سلام، رمضان کی لائیو ٹرانسمیشن سے آپ کا ہوسٹ سید توقیر مہدی زیدی آپ سے مخاطب ہے۔ بسم اللہ۔ ماہ رمضان کے مسلسل ٹرانسمیشن بسلسلہ ایصال ثواب مرحومین، جس میں آغاز تلاوت کا ہم کریں گے ڈاکٹر جناب ظہیر جعفری صاحب سے، اور اس کے بعد ہم دعا کے لیے زحمت دیں گے جناب سلطان رفعت صاحب کو، اور سلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب، سلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، نام اس وقت مس کر رہا ہوں ان کا، ڈاکٹر افضال صاحب، ڈاکٹر افضال صاحب، ڈاکٹر افضال صاحب، اور حدیث کے لیے ہمارے ساتھ قبلہ وقبہ مولانا سید رضوان رضوی صاحب موجود ہیں، اور وہ ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ دوسری مجلس آج ہمارے ساتھ ہیں، اور اس سے پہلے بھی جو ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد حسین صاحب تھے، زیدی صاحب۔ میں سب سے پہلے میں تلاوت کا دعوت دوں گا تلاوت کے لیے جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں اور ثواب حاصل کریں۔ شکریہ۔ میں آج چھٹے سورج کی پہلی دو آیتیں جو النساء کی 148 اور 49 آیتیں ہیں، ان کی تلاوت کر شرف حاصل کروں گا۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ ان تبدوا خیر او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ ترجمہ: اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی اعلانیہ زبان پر لائی جائے، اللہ یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کچھ سنتا اور ہر بات جانتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اگر تم کوئی نیک کام اعلانیہ کرو یا خفیہ طور پر کرو یا کسی برائی کو معاف کر دو تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اگرچہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ آج کی آپ حضرات کو میں بتاتا چلوں کہ آج کی مجلس کے بانی ہیں جناب ڈاکٹر موسیٰ جعفری صاحب، اور میں آپ تمام حضرات سے درخواست بھی کروں گا کہ ان کے جو بھی مرحومین ہیں ان کے لیے ایک عدد سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھ کر ان کی روح کو، اور جو جملہ حاضرین مجلس ہیں اور جو سامعین ہیں اور جو ملت جعفریہ کے مرحومین ہیں، ان سب کے لیے ایک دعا فاتحہ کی درخواست ہے آپ سے۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے ساتھ ہی میں جناب سلطان رفعت صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ دعا افتتاح کی تلاوت کریں اور ثواب درجہ حاصل کریں. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل اللهم محمد. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. چھٹے دن کی یہ دعا ہے. اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تضربنی بسیات نقمتک وزحزحنی فیہ من موجبات سخطک بمنک وعیادک یا منتہا رغبات الراغبین. اس کا یہ ترجمہ آپ سنیے. آج کے دن مجھے اپنی نافرمانی اختیار کرنے کے لیے آزاد نہ چھوڑ دینا. اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں. اور اپنے انتقام کے تازیانوں سے مجھے سزا نہ دینا. اور مجھے اپنے اسباب ناراضی سے آج کے دن دور رکھنا. اے اپنے احسان و انعامات سے اے تمام رغبت کرنے والوں کی رغبت کے منتہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. دعائے افتتاح. اللہم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للثواب منک وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ واعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ. اللہم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک فاسمع یا سمیع مدحتی عجب یا رحیم دعوتی واقل یا غفور اسرتی. فکم یا الہی من قربت قد فرجتها وہموم قد کشفتها واسرت قد اقلتها ورحمت قد نشرتها وحلقت بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم الله اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. الحمد للہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمع نعمہ کلہا. الحمد للہ الذی لا مضاد لہ فی ملکہ ولا منازع لہ فی امرہ. الحمد للہ الذی لا شریک لہ فی خلقہ ولا شبیہ لہ فی عظمتہ. الحمد للہ الفاشی فی الخلق امرہ وحمدہ الظاہر بالکرم مجد الباسط بالجود یدہ الذی لا تنقص خزائنہ ولا یزیدہ کثرت العطاء الا جودا وکرما انہ هو العزیز الوہاب. اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر ما حاجت بی لہ عظیمہ وغناک عنہ قدیم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطأي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا استوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وعريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبت أني أتبت بجهلي عليك ولعل
الذي يبتأني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولينك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لأتطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي ولسان إلي وتفضل علي بجودك وكرامك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على علمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقربا وشاهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له في الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا زهير يؤازده قهر بعزة الأعزاء فتواضع لعظمة العظماء وبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أناده ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويؤزم النعمات علي فلا أجازي فكم من موهبة هنية قد أعطاني وعزيمة مخفوفة قد كفاني وبهجة مانقة قد أراني وأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدعو المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكار الظالمين صريخ المستصرخين موزي حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتهننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآياتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء
فاطمة سيدة نساء العالمين. اللهم صل على صل على محمد محمد فرجهم وصل على سبط الرحمات وإمام الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك ومنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكة المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفوا في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز به الإسلام وأهله وتذل به النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما رفعنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شأسنا واشرب به صدأنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعزز به ذلتنا وأغن به آئلنا واغز به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به أسرنا وبيز به وجوهنا وفك به أسرنا وانج به طلبتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المؤتين اشف به صدورنا وذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك تؤجله وبزر تكشف ونصر تؤزه وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. جزاک اللہ سلطان صاحب. سلطان صاحب ماشاءاللہ آپ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، جزاک اللہ. اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر افضل حیدر صاحب سے درخواست کروں نعت اور اس کے حمد کے لیے، میں ایک مرتبہ آپ تمام حضرات سے پھر درخواست کروں گا کہ آج کے بانی جناب ڈاکٹر موسیٰ جعفری صاحب، ان کے جو مرحومین ہیں ان کے لیے بالخصوص ایک دعائے مغفرت کی جائے، اور ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ
سورہ قل اللہ پڑھ کر ان کو ہدیہ کیا جائے، ان کی بخشش کی دعا کی بسم جائے. اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. اس کے بعد میں ڈاکٹر افضل حیدر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کریں، نعت یا ہم جو بھی پیش کرنا چاہیں. افضل حیدر صاحب. جی السلام علیکم. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہے ڈاکٹر جی صاحب؟ بالکل صاف آ رہی ہے ماشاء اللہ. مخصوصات آ رہی ہے. بس ایک یہ نعت ہے، معروف نعت آغا سروش کی، اگر آپ بتائیے تو ان کی چند شعر اس میں سے آپ کے گل. ایک سلوات بھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا محمد سبحان اللہ. یا محمد واہ. ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس ہائے محمد واہ 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 واہ. ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس جزاک اللہ. شب اسرا خدا سبحان نے اللہ. وہ پذیرائی. کیا بات ہے. برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ. جزاک اللہ. کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس کیا بات ہے، کیا کاپی کر رہے. واہ 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 واہ. محمد. وہ ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا واہ واہ واہ. ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا اور اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی. بس واہ 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 واہ. واہ واہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس اور گنتے گنتے تھک گئی کانوں کی نازک انگلیاں. واہ 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 واہ. گنتے تھک گئی کانوں کی نازک انگلیاں اور مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی کہ بس کیا کہنے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے چلتی دھوپ میں میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول میں نے جلتی دھوپ کیا بات ہے. واہ واہ واہ. جب چھیڑ دی نعت رسول اور رحمتوں کی ہر طرف پھر
वो घटा आई के बस क्या ये के बस क्या कहने वाह 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 ज़ाकल्लाह ज़ाकल्लाह क्या किया जा सकता है भैया, ऐसे लोगों को क्या कर सकते या मोहम्मद या ए माशाल्लाह माशाल्लाह इज्जत आपने पाई के बस और देख अभी वक्त है दामान अहमद थाम ले हाय 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 देख अभी वक्त है दामान अहमद थाम ले वरना कल महशर में होगी क्या बात है, वाह 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 आई के बस बहुत अच्छा है भाई बहुत खूब क्या कहने वाह 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 माशाल्लाह वाह वाह माशाल्लाह और ये मिलादा हूँ शेर और मुश्किलों में हर घड़ी नाते अली से काम ले हाय हाय मुश्किलों में हर घड़ी नादे अली से काम ले ओ ये दुआ तो रोज खैबर इतनी का हैदरी कीजिए सब दोबारा पढ़िए ये बात ऐसा लग रहा है सरोज साहब के बस में बैठे हैं में हर घड़ी नादे अली से काम ले मुश्किलों में हर घड़ी नादे अली से काम ले अली से काम ले वाह दुआ तो रोज खैबर क्या कहने थी वाह 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 बहुत खूब वाह माशाल्लाह बहुत खूब माशाल्लाह 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 क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे लग रहा है सरोज साहब के बस में बैठे हुए हम लोग। ये थे डॉक्टर अफजल हैदर जो कि इंतहाई खूबसूरत नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हमारे शायर अहले बैत फरोश उनकी पढ़ रहे थे। मुश्किलों में हर घड़ी नादे अली से काम ले, ये दुआ रोजे खैबर इतनी काम आई कि बस। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत के बस सुभान अल्लाह। इससे पहले कि मैं मौलाना की तौफीक़ात में इजाफा करे, इनको जज़ाए खैर अता करे, इनकी सेहत तंदुरुस्ती अता करे। इससे पहले कि मैं क़िबला को दावत दूं, मैं 4 लाइनें मौलूद काबे के बारे में पेश करना चाहता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। हैरान है फातिमा के हरम में किधर से आए, हैरान है फातिमा के हरम में किधर से आए, दीवारें कह रही है कि बीबी इधर से आए, दीवारें कह रही है कि बीबी इधर से आए। डॉक्टर साहब शेर देखिएगा। औरों को हुक्म है कि
آئے تو در سے واہ آئے، واہ 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 غیروں کو حکم ہے کہ آئے تو در سے آئے، یہ ان کے گھر کی بات ہے، چاہے ادھر سے آئے اچھا، بہت واہ 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 فقیر بھائی کیا کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ. بہت جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ. گھر کی بات ہے، چاہے جدھر سے بہت آئے، خوبصورت ماشاء اللہ. حیران ہے فاطمہ کے. درود بر محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ محمد. ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی میں درخواست کروں گا، گزارش کروں گا مولانا سید رضوان رضوی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور بیان فرمائیں، مجلس خطاب فرمائیں. صلوات محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی اللہم علی صلی علی محمد وآل محمد محمد. وآل محمد وعجل فرجهم. ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے آج کے جو اسپانسرز ہیں ان کے مرحومین کے روح کو احساس کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن بسم الرحیم. اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد اہل بیت وآل الطیبین محمد. الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وبعد فقد وآل قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. صلوات بھیجی محمد وآل اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد محمد وآل وآل محمد محمد. وجل فرجہم. السلام جزاک علیکم اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کل گزشتہ شب بھی آپ کے درمیان کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت ملی، اور انشاءاللہ آج بھی اس حوالے سے سعادت حاصل ہو رہی ہے. جس آیت کو میں نے آج سرنامہ کلام قرار دیا وہ سورہ بقرہ کی مشہور و معروف آیت ہے جس کا نشان ہے 21. ان ابتدائی آیات میں سورہ بقرہ کی اگر انسان ایک طائرانہ نظر ڈالے تو اس میں چند گروہوں کا تذکرہ نظر آتا ہے. ابتدا میں سورہ بقرہ میں خداوند متعال ایمان والوں کا تذکرہ کرتا ہے، یہ کہہ کے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. ان کا جو بقیہ ان کے تذکرے ہیں کہ وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لائے، جنہوں نے نماز قائم کی، جنہوں نے زکوٰۃ دی، اور بقیہ ان کی ایقان کے اوپر اور ان کے یقین کے اوپر دلالت. پھر اس کے بعد منافقین کا تذکرہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کفار کا تذکرہ کیا. ان تمام تذکروں کے بعد سے ایک آیت آتی ہے جو یہ آیت ہے نمبر 21، جس میں خداوند متعال ظاہراً نہ مومنین کو خطاب کر رہا ہے، نہ منافقین کو، نہ کفار کو. خطاب بڑا عام سا خطاب ہے، جنرل جس کو ہم کہتے ہیں، کہ جس کے اندر سب کے سب سما جائیں. لیکن جیسے ہی گفتگو آگے بڑھتی ہے اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ غالباً خطاب خداوند متعال مومنین سے ہی کر رہا ہے، کیونکہ اگر منافق سے ہوتا تو اس سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتا خدا جو عبادت کی
اس آیت میں نظر آتی ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، یعنی نہ ایمان والوں کا تذکرہ کیا، نہ کفار کا تذکرہ کیا، نہ منافقین کا تذکرہ کیا، انسان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو، وہ جس نے تم کو خلق کیا ہے اور جس طریقے سے تمہارے پہلے لوگوں کو اس نے خلق کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو۔ یہی تقوی کی جو آزمائش ہے اور توصیہ ہے وہ ہمیں ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جو آیت نازل ہوئی اس میں بھی نظر آتا ہے۔ وہ آیت آپ لوگوں نے یقیناً سن رکھی ہے، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ وہاں بھی متقین اور وہاں پہ بھی تقوی کی ایک ایلیمنٹ کو، ایک عنصر کو انسان کے لیے رکھ دیا کہ روزہ رکھو گے تو تم تقوی کی منازل کو طے کر سکتے ہو۔ تو لہٰذا قرآن میں بہت سی جگہوں پہ اس تقوی کے حوالے سے گفتگو موجود ہے۔ بعض جگہوں پہ نظر یہ آتا ہے کہ غالباً شاید آیات کے اندر کوئی تعارض پایا جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ صحیح کی کوشش کی اور اس چیز کو پروف کرنے کی کوشش کی۔ میں رب دوں گا پچھلی گفتگو کو تاکہ میں آج کی گفتگو تک آپ کو لے آؤں، کہ قرآن کے اندر تناقض اور قرآن کے اندر ایک تعارض پایا جاتا ہے، اور یقیناً یہ ان کی کم عقلی کی نشانی تھی، اور ناطقان قرآن سے اور قرآن کے ہادیان برحق سے ان کی دوری کی ایک بہت بڑی دلیل تھی کہ اگر تو وہ اس در سے وابستہ ہوتے تو یقیناً ان کو اس چیز میں مبتلا نہیں ہونے دیتی یہ چیز، لیکن چونکہ وہ دور تھے اہل بیت کے در سے، لہٰذا انہوں نے قرآن کے اندر جگہ جگہ پہ تناقض اور تعارض پیدا کرنا شروع کیے۔ مثلاً اسی تقوی کے حوالے سے میں مثال دے دوں آپ کو کہ جہاں قرآن میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 102 میں خداوند متعال کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والوں، تقوی اختیار کرو، اور ایسا تقوی اختیار کرو جو تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی کوئی معمولی تقوی کا یہاں پہ گفتگو نہیں کی جا رہی ہے، ایسا تقوی حق تقاتے کہ جس کا حق ہے ادا کرنا، ولا تموتن، اور ہرگز اس دنیا سے مت جانا جب تک تم خدا کی بارگاہ میں سر اپنا تسلیم خم نہ کر لو۔ آپ کہیں گے کہاں تعارض ہے؟ ایک اور جگہ قرآن میں تذکرہ آیا، اتقوا اللہ ما استطعتم، خدا کا تقوی اختیار کرو جس حد تک تم سے ممکن ہو۔ شخص آیا، اس نے ان دونوں آیات کو اکٹھا کیا اور کہا بھائی جہاں یہ لکھا ہے کہ تقوی اختیار کرو جہاں تک تم سے ممکن ہو، اور تقوی اختیار کرو جو خدا کے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ان دونوں باتوں کے اندر صاف تعارض پایا جاتا ہے۔ ایک جگہ حکم یہ ہے کہ ڈو یور بیسٹ، بہترین عمل انجام دو، ایک جگہ کہا جا رہا ہے جو تمہاری استطاعت ہو اس کے مطابق تم کام انجام دو۔ یقیناً اس کے اندر تعارض پایا جاتا ہے۔ جب امام معصوم سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا تو امام نے جواب دیا کہ ان آیات کے درمیان یقیناً کوئی تناقض نہیں ہے، بلکہ ہمارے در پہ آئے ہو تو اس کی مصلحت بھی سن کے جاؤ۔ امام نے کہا جہاں خدا یہ کہتا ہے نا کہ اتقوا اللہ ما استطعتم، خدا کا تقوی اختیار کرو جس حد تک تم سے ممکن ہو، یہ راستہ ہے کہ جس راستے پہ تم کو گامزن ہونا ہے۔ لیکن جہاں یہ کہتا ہے نا اتقوا اللہ حق تقاتے، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا وہ حق ہے، اس کا جو حق ہے اس کے تقوی اختیار کرنے کا، کہا یہ تمہاری منزل ہے، بس تم اس راستے کے اوپر گامزن رہو، اس منزل تک تم انشاءاللہ پہنچ جاؤ۔ یہاں پہ کوئی تناقض نہیں ہے، یہاں پہ کوئی تعارض نہیں ہے،
تم نے خواہاں اپنے دماغ کو پریشان کیا، مشکلات میں ڈالا، اور تم اس سوچ میں پڑ گئے کہ گویا یہاں پہ کسی قسم کا کوئی کانٹروڈکشن یا تعارض پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اور مثالیں بھی اکٹھا کی ان صاحب نے، اور انہوں نے تناقضات اور تعارض قرآن کے اندر ڈھونڈنا شروع کیا۔ گویا مقصد ان کا زندگی کا یہی تھا کہ کسی طرح اس کلام قرآن خداوند متعال کو اس کے اندر یعنی ایسی چیزوں کو ابھارا جائے کہ جس سے اس کے ماننے والوں کو دور کیا جائے۔ ایک اچھی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بری بات بھی ہے۔ مثلا ہم لوگوں کو اس کا فرق نہیں پڑا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ قرآن پڑھتے ہوتے تو ہمیں ان چیز کا فرق پڑتا۔ اگر قرآن پڑھتے ہوتے تو اس چیز کی طرف ہماری جو ہے وہ کچھ توجہات بھی ہوتی ہیں، توجہات ہوتی تو شاید ہم بھی بھٹکتے کہ بھائی یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، اس کے اندر موجود ہیں ایسی آیات۔ ہم نے قرآن کو ہی نہیں پڑھا، اٹھا کے ہی نہیں دیکھا، تو ان چیزوں کا ہمارے اوپر کوئی خاص بہرحال اثر نہیں ہوا۔ تو ایک طریقے سے اس میں پازیٹیو عنصر بھی پایا جاتا ہے، مثبت پہلو بھی پایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک المیہ بھی ہے اور منفی پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ مثلا کہا یہ گیا کہ قرآن میں جہاں تذکرہ ہے، یہ آیت میں نے آپ کے سامنے کل گزارش دی تھی اس کی بھی، کہ ایک جگہ قرآن میں تذکرہ ہے کہ خدا کے ذکر سے انسان تڑپ جاتا ہے یا تذبذب کی حالت اس کے اندر طاری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا آیت پڑھی تھی کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل تھر تھرانے لگتا ہے نا۔ اور اس کی مثال بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ ہم اور آپ جب مجلس میں بیٹھتے ہیں، ابھی فضائل چل رہے ہیں تو ہمارے چہروں پہ اوپر خوشی کے آثار رونما ہیں، لیکن جیسے ہی حسین کا تذکرہ آتا ہے، شہادت کا تذکرہ آتا ہے، کربلا کا تذکرہ آتا ہے، دل کے اندر ایک خوف، نہ صرف خوف بلکہ دل کے اندر ایک ایسی رقت طاری ہو جاتی ہے کہ خود بخود آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہی وہ بیان ہے کہ جب خدا کے بندے کا تذکرہ تم سنتے ہو تو تمہاری حالت کیسی غیر ہو جاتی ہے۔ خود جب خدا کا تذکرہ سنو تو تمہاری حالت کو کیا ہونا چاہیے کہ انما المؤمنون، مومن ہی وہ ہے، صرف وہی مومن ہے۔ اور ہم شیعہ سے زیادہ کون انما کو جانے گا جو انما یرید اللہ کو جاننے والے ہیں؟ کیا مومن ہی وہی ہے؟ اس کو احصار کر دیا، اس کا جو ہے وہ انحصار اس کا ہے کہ مومن صرف اسی کو کہتے ہیں کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جیسے ہی خدا کا ذکر کیا جائے ان کا دل تھر تھرانے لگے، خوف طاری ہو جائے اس کے اوپر۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جیسے جیسے قرآن کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جائیں ان کے ایمان میں ایک اضافہ ہونے لگے، ترقی نظر آنے لگے، ایک بڑھتا ہوا ان کے اندر ایک عنصر پیدا ہو جائے گا۔ تو کہا یہاں ایک یہ آیت آئی کہ اللہ کے ذکر سے انسان کا دل تھر تھراتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور آیت پیش کرتا ہوں کہ جو بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مشہور آیت ہے کہ بے شک خدا کے ذکر سے انسان کے دل کو کیا ملتا ہے؟ اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے، وجلت جس کے معنی ہے تھر تھرانا، اطمینان جس کے معنی ہے سکون پا جانا، کیا یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں؟ کیا یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے تناقض نہیں رکھتے ہیں؟ تو گویا قرآن کے اندر تناقض پایا جاتا ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ خدا کے ذکر سے انسان کا دل کانپنے لگے اور ایک دفعہ خدا کے ذکر سے انسان کا دل مطمئن ہو جائے۔ کیسے ممکن ہے؟ اس کی مثال بھی میں آپ کے سامنے دے دوں۔ مولائی طبقہ ہے، مولائی مجمع ہے، وہ اس کو بہت بہتر سمجھے گا۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں اور کریڈٹ بھی دیتا ہوں کہ جس سے میں نے اس مثال کو سنا ہے، اور وہ ہے مرحوم مرزا اطہر صاحب، کہ جو مصائب جب پڑھتے تھے حضرت علی اکبر کے تو وہ یوں فرماتے تھے، اور ٹیپس ان کے موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں اس کو جا کے، انہوں نے اس چیز کو پہلے پڑھا ہے، کہ جہاں حضرت علی اکبر کے مصائب 9 محرم الحرام کو پڑھے جاتے ہیں تو انسان کسی بھی طبقے سے اس کا تعلق ہو، وہ مصائب سن کے کڑیل جواں کی شہادت اور امام حسین کا اس حوالے سے بولنا اور امام حسین کا وہ حالت کا طاری ہونا، کہتے ہیں کہ کوئی شخص ہو
وہ یہ مصائب سنے گا اس کا دل پارا پارا ہو جائے گا، وہ برداشت نہیں کر پائے گا. لیکن کہا اس کے ساتھ ساتھ یہ مصائب حضرت علی اکبر کے اندر وہ مداوا ہے اللہ اکبر کہ وہ باپ جس نے جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھایا ہو اور دفنایا ہو اس کے لیے بڑا مرہم کا سبب بنتا ہے. اور پھر صرف یہی نہیں، حضرت اکبر کے مصائب، آپ کربلا کے جتنے مصائب ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں وہ مصیبت زدہ مصائب جس سے انسان سن کے اس کے احساسات برداشت نہیں کر پاتے ہیں، وہاں اگر اس نے کوئی غم دیکھا ہوتا ہے، کوئی مصیبت اس پہ گزری ہوتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے. سبحان اللہ ہاں ایک ہی تذکرہ ہے، اس تذکرے سے انسان کے اندر رقت بھی طاری ہو رہی ہے، اور اس تذکرے کے ساتھ ساتھ انسان کو کیا مل رہا ہے؟ سکون بھی مل رہا ہے. اب سمجھ میں آیا جب قرآن میں کہا جاتا ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب خدا کا ذکر ہوگا تو انسان کا دل کانپنے لگتا ہے. وَأَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، کہ خدا کے ذکر کے ساتھ انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے. تو یہاں کوئی تناقض نہیں ہے، خدا کے ذکر میں یہ ساری کی ساری چیزیں پوشیدہ ہیں، ملیں گی. کچھ کے دل کانپنے لگیں گے، اور کانپیں گے بھی تو خدا کے خوف سے کانپیں گے. کوئی چوری کر کے کانپیں گے نہیں، کوئی غلط کام کر کے نہیں کانپیں گے، کوئی برائی میں ملوث ہو کے نہیں کانپیں گے، بلکہ خدا کی ذات باری خداوند کو جان کے، پہچان کے، معرفت حاصل کر کے اس کے دل کو کانپے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو شخص اس منزل پہ پہنچے کہ اس کو یا ایتھا النفس المطمئنہ کہہ کے پکارا جائے، تو یقیناً اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، اطمینان کے عالم میں ہوگا. اور امام حسین نے اسی لیے ان کے لیے یہ جملہ کہنا حون علیہ، جب حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھ پہ بلند کیا تو امام نے ایک جملہ ادا کیا، اور تاریخ ابھی تک پریشان ہے کہ امام نے وہ کیا جملہ ادا کیا. امام نے جناب حضرت علی اصغر کے لاشے کو بلند کر کے کہا حون علیہ، میرے لیے آسان ہے کہ میرا ششمہ میرے ہاتھ پہ اور وہ جانب لب ہے اور خون اس میں سے جو وہ ابل رہا ہے. کیوں؟ بأنہ بعین اللہ، کیونکہ خدا اس کا مشاہد ہے، خدا دیکھ رہا ہے. چونکہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا ناظر ہے، خدا کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو لہٰذا مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ کتنی بڑی مصیبت میرے اوپر نازل ہو چکی ہے. تو لہٰذا یہ ایک مثال تھی آپ کے سامنے، میں مصائب نہیں پڑھنا چاہ رہا، کہ یہ ایک مثال تھی آپ کے سامنے کہ قرآن میں کوئی تناقض نہیں ہے. کہاں اطمینان، اور وہیں اسی ذکر کے ساتھ آپ کو اطمینان کے ساتھ ساتھ آپ کو اسی ذکر سے کیا ملے گا؟ آپ کو کانپنا بھی اور تھر تھرانا بھی اس ذکر میں ملے گا. تاکہ اس آیت کو، یہ آیت ضائع نہ ہو جائے. آپ کے میں نے تلاوت تو اس آیت کی تھی اور میں لے کے آپ کو کہیں اور چلا گیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں عبادت کرو اس رب کی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، جیسا کہ اس نے تم سے پہلے اقوام کو پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو سکو. یہاں پہ عبادت کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، اس کے مصداق اور اس کے طریقے بیان کیے جا رہے ہیں کہ عبادت صرف فروع دین تک محدود نہیں ہے، عبادت اس سے بڑھ کے ہے. عبادت کا مقصد خالق ہوتا ہے، نہ کہ مخلوق. دنیا کے تمام کاموں میں مقاصد آپ کے مشترک ہو سکتے ہیں. تجارت دنیا داری کے لیے ہوتی ہے، اور تجارت رضائے خداوند متعال کے لیے بھی ہو سکتی ہے. سیاست فریب کاری کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور سیاست دین خدا کی اشاعت کے لیے بھی ہو سکتی ہے. بے شک. اقتصاد ذخیرہ اندوزی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور اقتصاد تجارت خدمت خلق کے لیے بھی ہو سکتی ہے. مگر عبادت صرف اور صرف خداوند متعال، اس میں کوئی وجہ مشترک اور مقاصد مشترکہ پائے نہیں جاتے ہیں. عبادت رسالت اور نبوت سے بھی افضل ہے. جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں، ان کے جو پہلے الفاظ ہیں ماں کی آغوش میں آ کے، انی عبد اللہ، میں خدا کا بندہ ہوں، وجعلنی نبیا، اور مجھ کو نبی بنایا ہے.
نبی ہونے کا ذکر بعد میں کیا، اپنے عبد ہونے کا ذکر پہلے کر ڈالا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان رسول اکرم کے لیے بھی کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ عبد ہیں پہلے اور پھر آپ رسول خداوند متعال ہیں۔ یعنی بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ عبودیت کی منزل کتنی آگے ہے، اس کو انسان کم نہ سمجھے۔ اسی لیے شاید کہیں کسی مجلس میں کہا تھا کہ رسول نے جب اعلان رسالت کیا نا تو اس وقت بت پرستی کا رواج تھا۔ رسول چاہتے تو اپنے آپ کو خدا منوا سکتے تھے، رسول منوانا زیادہ مشکل تھا۔ لوگ رسول ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن اگر خدائی کا دعویٰ کر دیتے نا جزاک اللہ جزاک تو اللہ۔ شاید لوگ آرام سے مان لیتے۔ مثال دوں، اگر پتھر خدا ہو سکتا ہے، جو کہ ان کے سارے بت پتھروں کے بنے ہوئے تھے، تو وہ شخص جو سنگریزوں کو اپنے ہاتھ پہ اٹھا کے نطق بخش دے اور اس کے ہاتھ پہ آ کے سنگریزیں گفتگو کرنے لگیں تو کیا وہ خدا نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ مولانا، سبحان اللہ۔ لوگ درخت کے سامنے جھکتے ہیں، جھکتے تھے، درخت کی پوجا کرتے تھے، تو جو نبی درخت کو اشارہ کرے وہ اس کی طرف آ جائے اور پھر کیا پلٹ کے اپنی جگہ پہ چلا جا اور درخت واپس اپنی جگہ چلا جائے تو کیا اس حرکت دینے والے کو خدا نہیں سمجھیں گے؟ سبحان اللہ سبحان لوگ اللہ۔ ستارے کی پرستش کرتے تھے، اس کو خدا مانتے تھے، اس کے سامنے جھکتے تھے، جس کی جڑی پہ ستارہ اتر کے آ جائے کیا وہ خدا نہیں ہو سکتا؟ کیا خوبصورت ہے، واہ 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 واہ۔ چاند کو لوگ خدا تصور کرتے سبحان تھے، اللہ سبحان اللہ۔ چاند کی پرستش کرتے تھے، تو جو شق القمر کر دے جو کہ قرآن میں موجود ہے آیت، تو کیا وہ خدا نہیں ہو سکتا؟ ہاں 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 ہاں، واہ 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 واہ۔ لیکن رسول نے عبودیت کا اعلان کر کے واضح کر دیا کہ باطل خدائی میں وہ دم نہیں جو طاقت حق کی بندگی میں ہے۔ ہاں 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 ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدائی تو کوئی بھی اس کا جو ہے وہ دم بھر سکتا ہے، واہ واہ لیکن جو طاقت حق کی بندگی میں ہے واہ۔ وہ اس باطل خدائی میں نہیں ہے۔ دونوں اعلانات کے لہجے میں فرق ہے۔ رسالت کا اعلان ہوا تو ایک عجیب انداز سے ہوا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ عبادت کا اعلان ہوا تو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ آپ دیکھیے فرق دونوں لہجوں میں۔ جب رسالت کا اعلان ہوا تو کس طریقے سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ وہ ہے کہ جس نے امیین کے درمیان رسول کو بھیجا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کیونکہ منصب رسالت کی گفتگو ہو رہی ہے۔ لیکن جب عبودیت کی اور عبد کی گفتگو کی گئی تو آیت کی ابتدا ہوتی ہے بنی اسرائیل کی، سبحان الذی، منزہ ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، کہ جو لے کے گئی اپنے عبد کو من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی۔ تو بہرحال عبادت کی دوسری عظمت ہے کہ اسے مقصد تخلیق قرار دیا گیا، اسی لیے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے خلق ہی نہیں کیا انسان اور جنوں کو سوائے اس کے کہ کیا، کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو مقصد ہی کسی شے کی قدر و قیمت کا تعین کرتی ہے۔ بس یہ آخری مثال، انشاءاللہ میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا۔ برائے مقصد خصوصی ہی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مگر میں آپ کی توجہ چاہوں گا اس نقطے کے اوپر کہ مقصد ہی کسی شے، کسی چیز کی قدر و قیمت کا تعین کرتا ہے۔ بے شک اگر کسی چیز کا کوئی مقصد ہوگا تو ہی اس کی ویلیو ہوگی۔ بے شک۔ مقصد ہی نہیں ہے کسی چیز کا، بے مقصد پڑی ہوئی ہے چیز، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کل آپ کو پتا چلا ارے نہیں اس کا تو یہ کام ہے، فوراً آپ کے سامنے اس چیز کی ویلیو بڑھ گئی۔ ایک جو ہے وہ چادر پڑی ہوئی تھی گھر میں، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی آپ کے سامنے، جیسے بقیہ چادریں ہیں اس کی بھی وہی ویلیو ہے۔ کہا نہیں یہ وہ چادر ہے کہ جو خانہ کعبہ مدینہ المنورہ حرم امام حسین سے مس ہو کے آئی ہے، فوراً اس چادر کی قدر آپ کے سامنے جو ہے وہ بڑھ گئی۔ گھڑی کی مثال ہے، بے شک بے وقت شک۔ بتائے تو بہترین، ورنہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ بے شک۔ لیکن اگر صحیح وقت نہ بتائے تو آپ پہلے مرحلے میں گھڑی کو پھینک نہیں دیتے ہیں، بلکہ آپ اصلاح کرتے ہیں، اس کو صحیح کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر اصلاح کی جا سکے۔ لہٰذا عبادت سے منحرف اگر کوئی ہو جائے تو اس کو بالکل مطرود نہ کر دیں، اس کو دین سے خارج نہ کر دیں، بلکہ اس کی اصلاح کریں۔
بلکہ قیمتی گھڑی کی اصلاح بھی ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے. لہذا رسول جب اس دین کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہر ایک کے ہاتھ میں اس دین کی باغ دوڑ نہیں دے سکتے ہیں. جیسے قیمتی گھڑی آپ خود نہیں فکس کرنے بیٹھ جاتے یا اپنے دوست سے نہیں کہیں گے کہ اس کو فکس کر دو, آپ لے کے جائیں گے جس سے آپ نے یہ لی تھی کہ بھئی $1000 کی گھڑی ہے, $10,000 کی گھڑی ہے, تم ہی اس کو ہاتھ لگاؤ, تمہارے پاس اس کی وارنٹی ہے, تم ہی اس کو صحیح کر کے دو. تو جس طرح قیمتی گھڑی کی اصلاح بھی ہر کس کے بس میں نہیں ہے, اسی طرح اس دین کی اصلاح بھی کیسے ہر ایک کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے. لہٰذا غدیر کے میدان میں بھی رسول نے آگے جانے والوں کو پیچھے بلا لیا, پیچھے جو تھے ان کے آنے کا انتظار کیا. جب سب اس مرکز کے پاس پہنچ گئے, جیسے گھڑی کے ان دانوں کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے, سینٹرلائز کیا جاتا ہے, مرکز میں لایا جاتا ہے, کہ جب سب اس مرکز میں پہنچ گئے اس موقع پہ آ کے رسول نے اعلان ولایت علی ابن ابی طالب. نعرہ حیدری عبادت اپنی تمام تر عظمت و بلندی کے باوجود خلافت کا معیار نہیں ہے, اور یہ کوئی لفاظی اور کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں میں, یہ جملے قرآن سے ماخوذ ہیں کہ عبادت اپنی, میں نے ابھی آپ کے سامنے صرف عبادت کے مفہوم کو بیان کیا اور اس کی منزلت کو بیان کیا کہ عبادت رسالت سے بھی, میں نے کہا کہ بعد میں رسالت آ رہی ہے, پہلے عبادت آ رہی ہے, کہا لیکن عبادت اپنی تمام تر عظمت کے باوجود خلافت کا معیار نہیں ہے. اسی لیے ہزاروں سال کی عبادت کرنے والے ملائکہ جو ہزاروں سالوں سے عبادت کر رہے تھے, ان کو بھی آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور کہا انی جائل فی الارض خلیفہ, میں ہوں کہ جو اپنی زمین پہ اپنا ایک نمائندہ بھیج رہا ہوں. پتہ چلا وہ جو ہزاروں سال سے عبادت کر رہے تھے وہ اس لائق نہیں تھے کہ وہ آ کے خدا کے نمائندے بنے یا خدا کا خلیفہ بنے اس دنیا میں. خدا نے کسی اور کو خلیفہ بنایا اپنا اس دنیا میں, آدم کو, اور بلکہ کہا ان کو آج خلق کیا ہے, ان کو وہ چیزیں سکھا دی ہیں, تمہاری 1000 سال کی عبادت اپنی جگہ, اب آ کے تم ان کو سجدہ کرو. یہ سجدے لہٰذا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے علی ابن ابی طالب نے بھی عبادت کو ہر چیز پہ فوقیت دی. بے شک قول آپ امیر المؤمنین کا سنتے رہتے ہیں کہ کفا بی عزن ان تکون لی ربن وکفا بی فخرا ان اکون لک عبدا انت کما احب فاجعلنی کما تحب. میری عزت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے, بے شک بے شک, میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں. تو ویسا ہے کہ جیسا میں تجھے چاہتا ہوں مجھ کو بھی ویسا بنا دے کہ جیسا تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے. بس یہی فرق تھا علی ابن ابی طالب. ایک بڑا, بس آخری جملہ اور میں زحمت تمام, کہ ایک عجیب مرحلہ ہے اور فکر کرنے کا مرحلہ ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ اور حضرت امیر المؤمنین کا ایک تعلق آپ کے سامنے آ جائے. ابھی ہمارے برادر نے وہ اشعار پڑھے مجھ سے میری گفتگو سے پہلے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کا خانہ کعبہ میں آنا, ادھر سے آنا جدھر سے آنا, ان کے گھر کی بات ہے جہاں سے آنا چاہیں, تو انہوں نے وہ پڑھا, اسی سے بس میں اخذ کرتے ہوئے یہ آخری جملے اور آپ کی زحمت تمام کہ حضرت عیسیٰ کا تعلق روز اول سے خانہ خدا سے تھا. جناب مریم کو حکم ہوا جب وہ اپنے مادر کی پیٹ میں تھی, ماں کی پیٹ میں تھی, اس کے بعد سے پیدا ہوئی ہیں, تو ان کو عبادت گاہ میں اس کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا گیا. وہ وہاں رہتی تھیں اور اللہ طرح طرح کے غذا بھی ان کے لیے بھیجا کرتا تھا. حضرت زکریا بھی دنگ رہ جاتے تھے کہ یہ انا لکی ھذا, اے مریم یہ کہاں سے آیا, کہا ھذا من عند اللہ. لیکن جب ان کے یہاں آثار رونما ہوئے حضرت عیسیٰ کی ولادت کے, تو حضرت مریم کو حکم ہوا کہ یہ بیت العبادت ہے, ولادت نہیں ہے. ہم تمہیں تمام تر سہولتیں فراہم کر دیں گے, تم اس بیت العبادت سے نکل کے باہر چلی جاؤ. لیکن ہائے, یہ منزلت ہے جناب فاطمہ بنت اسد کی. کہ فاطمہ بنت اسد اس حمل کے ساتھ خدا من متعال کے گھر کے پاس آتی ہیں
اپنے شکم اقدس کو مس کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے کہ خداوند یہ مرحلہ میرے لیے آسان کر دے۔ بس دعا ہی کرنے آئی تھیں، ایک دم کیا دیکھتی ہیں، یک دیوار کعبہ شق ہوتی ہے، کھلتی ہے، دعوت دی جاتی ہے کہ تم اندر آ جاؤ۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ ایک خدا کہہ رہا ہے کہ بیت العبادت ہے، ولادت نہیں ہے، یہاں سے باہر چلے جاؤ، دوسرے کو دعوت دے کے اندر بلا رہا ہے کہ ہاں ولادت ہے لیکن اس کی ہمارے گھر میں ہوگی۔ صلوات دیجیے محمد والے اسی تفرقے کا ایک راز یہ بھی رہا ہو کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں گمراہ نصارہ ان کو فرزند خدا کہتے تھے، اور امیر المؤمنین کے بارے میں گمراہ نصیری ان کو خدا کہتے ہیں۔ قدرت نے چاہا کہ دنیا پہ واضح ہو جائے کہ عیسیٰ اگر فرزند خدا ہوتے تو خدا کے گھر میں ان کی ولادت ہوتی، جو کہ نہیں ہوئی، اور اگر علی خدا ہوتے تو صاحب خانہ ہوتے، خدا کے گھر میں ان کی ولادت نہیں ہوتی۔ بہرحال اس چیز سے یہ چیز بڑی سامنے کی اور واضح آ جاتی ہے۔ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں جس قدر ممکن ہو قرآن سے استفادہ کریں، ان شبوں سے استفادہ کریں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان سوتا بھی ہے تو وہ بھی عبادت تصور کی جاتی ہے، سانس بھی لیتا ہے تو وہ بھی تسبیح خدا تصور کی جاتی ہے۔ خداوند متعال ہمیں وہ توفیق عطا کرے کہ یہ مہینہ نہ گزرے اور ہمارے جتنے گناہان کبیرہ اور صغیرہ ہیں وہ سب کے سب معاف ہو جائیں۔ خداوند متعال ہماری تمام تر خواہشات جو کہ جائز خواہشات ہیں ان کو بر لائے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ مولانا صاحب، ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت عنوان بھی آپ کا، ماشاء اللہ سے جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو صحت و تندرستی فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کا شکر گزار بھی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں مسعد ڈاکٹر قمر عبدی صاحب کو دعوت دوں کہ میں قبلہ کے جو بھی جملہ مرحومین ہیں ان کے لیے بھی، اور جو حاضرین مجلس ہیں جو سن رہے ہیں پس پردہ بھی ہیں، ان سب کا مرحومین کے لیے، اور بالخصوص جناب موسیٰ جعفری صاحب جو ہیں ہمارے، ان کے مرحومین کے لیے بالخصوص جو آج کے بانی بھی ہیں مجلس کے، ان کے لیے بھی دعا کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے فاتحہ بھی پڑھیں۔ اس کے بعد جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اس کے ساتھ ہی میں جناب ڈاکٹر قمر عبدی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ زیارت کے لیے تشریف لائیں، زیارت پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ متوجہ زیارہ بسم اللہ اپنی جانب سے، آپ سب حضرات کی جانب سے، جملہ مومنین و مومنات اور ملت جعفریہ کی جانب سے مرحومین کے پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین معک۔ السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ایہا العبد الصالح المطیع للہ ورسولہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن حسین الشہید، السلام علیکم ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایہا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ متن قتلتک ولعن اللہ متن ظلمتک ولعن اللہ متن سمعت بذلک فرضیت بہ۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا علی بن موسی الرضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیک یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم
كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ آپ سب کے جزاک اللہ عبادات خیر. قبول فرمائے. ہمیشہ کی طرح سے اپنے خوبصورت زیارت پڑھائی. پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. آج کی لائیو مجلس کا اختتام کرتے ہوئے میں مائک ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کے حوالے کرتا ہوں اور وہ چند الفاظ جو بھی اگلے پروگرام کے لیے لائے عمل بنائے بیان کریں. اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں. عظیم میں آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور خصوصاً مولانا کا کہ انہوں نے آج اتنا روحانی بیان فرمایا کہ جس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. بے شک انہوں نے کلام پاک کی وہ خوبصورت گفتگو اس پر کی کہ ہمیشہ یاد رہے گی. بے شک انشاءاللہ ہم لوگ بھی اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ محمد علی محمد کے اس رمضان میں ہی انشاءاللہ. بس کل انشاءاللہ ہماری رمضان کی 7ویں مجلس ہوگی اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر ڈاکٹر صاحب. خدا حافظ. اللہ حافظ.